السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ جہاں دیگر معاملات ہیں وہاں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت گورننس ہے۔ پاکستان میں گورننس کے ایشوز کو اس طرح سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ اسے سیکیورٹی سے جوڑا جا رہا ہے۔ ملک کی سیکیورٹی اس بات پر منحصر ہے کہ ملک کی معیشت اچھی ہو، اور ملک کی معیشت اس وقت تک اچھی نہیں ہوگی جب تک گڈ گورننس نہیں ہوگی۔ لہٰذا ملک میں اس وقت ایک بحث چل رہی ہے کہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے یا نئے صوبے ہونے چاہیے۔ بہرحال بہت بڑے صوبے پاکستان جیسے ملک میں بلکہ دنیا میں کہیں پر بھی قابل عمل کوئی معاملہ نہیں ہے، یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کو مینیج کیا جا سکتا ہو۔ پاکستان کے صوبے اور پاکستان کے کچھ شہر ایسے ہیں جو کئی ملکوں سے بڑے ہیں۔ خاص طور پہ اگر کراچی کی بات کریں تو تقریباً 100 ملکوں سے بڑا یہ ایک شہر ہے۔ دنیا نے یہ ماڈل اپنایا کہ انہوں نے چھوٹے صوبے بنائے اور انہوں نے ترقی کی اور اچھی گورننس کر کے دکھائی ہے۔ سیاست گراس روٹ لیول تک گئی ہے، نئی قیادت سامنے آئی ہے، لیکن پاکستان میں جو اسٹیٹس کو ہے وہ ایک بڑی وجہ اس وقت مسائل کی معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بحث ہو رہی ہے کہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس اور صوبے ہونے چاہیے، اور شنید یہ ہے، سنا جا رہا ہے کہ آنے والے مہینے میں کوئی اس پر آئینی ترمیم وغیرہ بھی پیش کی جائے گی۔ محمد علی درانی صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہیں، اور انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کہا کہ 29 جنوری معاف کیجیے گا، انہوں نے کہا کہ سپٹمبر کا جو مہینہ ہوگا اس مہینے کے اندر آئینی ترمیم کے لیے کوئی مسودہ جو ہے پارلیمنٹ میں پیش بھی کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو سب سے زیادہ ریزسٹنس اور سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ سندھ کے اندر ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حالیہ ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ صوبوں کے مخالف نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ طریقہ کار جو آئین میں درج ہے اس کے مطابق اگر صوبے بنتے ہیں تو بنا لیے جائیں۔ صوبوں کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف تو کلیئر رہا ہے۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں صوبہ نہیں چاہتا ہوں جب میں ابھی گلگت بلتستان میں کیمپین کر کے آیا ہوں، اور ان کا مطالبہ ہے، بچہ کا مطالبہ ہے، کوئی ایک بندہ آپ کو وہاں نہیں ملے گا کہ ان کو آئینی حقوق چاہیے، آپ ان کو بھوری کہیں، آپ جو بھی کہیں ان کو چاہیے۔ میں کتنے الیکشنز لڑ کے آیا ہوں جنوبی پنجاب میں، جو پارلیمان ان کا اپنا پارلیمان نے پاس کیا ہے، وہ میں اس کا مخالفت جب تک ان کا اسمبلی مخالفت نہیں کرتا، تو اگر میں تمام صوبوں کے قرارداد کو، پارلیمان کے قرارداد احترام کروں گا، کیا میں اپنا سندھ کا قرارداد کا خلاف کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں؟ اور اسی طرح مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی بیان ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 3 کروڑ آبادی تھی اس وقت بھی 4 صوبے تھے، اور اب 26 کروڑ آبادی ہے تب بھی 4 صوبے ہیں۔ جب بچے مر رہے ہیں کتے کے کاٹنے سے، اس وقت کسی کی جو ہے وہ غیرت مجروح نہیں ہوتی؟ جب گٹر میں گر کر کراچی میں جو ہے وہ بچہ مر رہا ہے، اس وقت کسی کی غیرت مجروح نہیں ہوتی؟ اس وقت عزت کا خیال نہیں آتا؟ اس وقت حکمرانوں کے جو حکومت کر رہے ہیں ان کی غیرت نہیں جاگتی؟ تو جب 3 کروڑ 70 لاکھ تھے تو 4 صوبے تھے، آج 26 کروڑ 50 لاکھ ہو گئے، 4 ہی صوبے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کو اختیارات اور وسائل ان کے ڈور اسٹیپ پر پہنچانے کے۔ بلاول صاحب کی بھی گفتگو آپ نے اس سے پہلے سنی تھی، لیکن جو دیگر قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ مختلف قسم کی گفتگو کر رہی ہے۔ سعید غنی صاحب نے اس حوالے سے جو بات کی وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب یہاں رہنے والی تمام سیاسی جماعتیں جو صوبہ سندھ میں سیاست کر رہی ہیں وہ یکجا ہیں، ایک آواز ہو کر کہتی ہیں کہ سندھ میں کسی صوبے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے بھائی سندھ میں رہنے والے کہتے ہیں نہیں چاہیے، سندھ کے سیاستدان کہتے ہیں نہیں چاہیے۔ پنجاب میں کے پی میں صورتحال مختلف ہے۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی اگر قرارداد پاس کرتی ہے کہ صوبہ بننا چاہیے، بسم اللہ بھائی، ان کا حق ہے، وہ عرضی کریں، انہوں نے کیا ہے۔ پنجاب کی اسمبلی اگر قرارداد پاس کرتی ہے کہ یہاں 2 صوبے بننے چاہیے تو بنائے، وہ صوبہ کہہ رہا ہے، وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ نواز شریف نے تقریر میں کہا ہے، شہباز شریف نے تقریر میں کہا ہے کہ یہاں بنا رہے ہیں 2 صوبے، بنائے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1 کروڑ 60 لاکھ کی آبادی جو کراچی شہر کی سینسس کے مطابق ہے، اور بغیر سینسس پر اطمینان نہیں ہے، لہٰذا کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی آبادی کو تقریباً 3 کروڑ کے آس پاس ہے، اور سندھ کی شہری آبادی تقریباً اس کے آس پاس ہے اگر بہت احتیاط بھی کی جائے تو۔ یہ شہری آبادی ہے اس کا ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے اور کئی دہائیوں سے رہا ہے کہ الگ صوبہ چاہیے، لیکن کچھ جو نظام ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ان کی ریپرزنٹیشن اس طرح سے صوبائی اسمبلی میں نہیں ہو پاتی، جس وجہ سے صوبائی اسمبلی میں قرارداد اگر لائی بھی جائے تو کامیاب نہیں ہوتی۔ اب اس پر کیا صورتحال آگے بننے جا رہی ہے، اور ملک میں جو گورننس کے ایشوز ہیں ان کا حل کیا صوبے ہی ہیں یا کچھ اور بھی ہے، اس پر بات کریں گے۔ بہت زبردست مہمان میرے ساتھ موجود ہیں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ محترم جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سینئر رہنما ہیں MQM پاکستان کے اور بانیان میں سے شامل ہیں MQM کے، اور محترم جناب مولا بخش چانڈیو صاحب بہت ہی سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آپ لوگوں کا تو 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا یہ مطالبہ رہا ہے صوبے کا، اور اس وقت بڑی شد و مت سے اس پر بات کی جا رہی ہے، تو
جو وجوہات میں نے بیان کی یہی وجوہات ہیں یا کچھ اور ہیں کہ صوبے جو ہیں بنائے جا رہے ہیں؟ اس پہ کچھ پارٹیز جو کچھ رہنما جو ہیں ملک کی سیاسی قیادت وہ شکوک و شبہات کا بھی اظہار کرتی ہے. مسعود رضا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو ہمارے آئین میں بھی ایک شکایت 239 مشکل ہے کہ اگر نئے صوبے نئے انتظامی یونٹس بنانے بھی ہیں تو اس کے لیے جس صوبے میں یہ بنانے ہیں وہاں کی اسمبلی 2/3 اکثریت سے کوئی قرارداد پاس کرے تب جا کے یہ راستہ کھلے گا اور نئے صوبے بن سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس موضوع پہ بات کرنا اور صوبے کا مطالبہ کرنا، اس کی ضرورت کو محسوس کرنا، یہ کوئی غداری نہیں ہے. پہلی بات تو یہ بات دل سے نکالی جائے. اور یہ سیکرو سینکٹ بھی نہیں ہے کہ اتنا مقدس موضوع ہے کہ کسی ایک صوبے کا جغرافیہ اور جغرافیہ کی تقسیم کی تو ویسے بھی یہ بات نہیں، میں آگے جا کے بات کروں گا. یہ انتظامی تقسیم ہوگی، یہ اختیارات کی تقسیم ہوگی، یہ وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوگی اور یہ ذمہ داریوں کی تقسیم ہوگی کہ ایک 7 کروڑ آبادی والے صوبے کے ایک وزیر اعلیٰ کو اتنے سارے معاملات دیے گئے جہاں مقامی خود مختاری بھی نہ ہو، بلدیاتی ادارے بھی مؤثر با اختیار با وسیلہ نہ ہو، تو پھر اس کی جواب دہی 7 کروڑ 8 کروڑ کے صوبے کے ووٹر جو ہیں عوام، وہ کیسے اس کی جواب دہی یا احتساب کریں گے، اکاؤنٹیبلٹی. تو یہ ساری باتوں کو اگر سامنے رکھیں، اور آپ نے خود کہا گورننس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بد انتظامی اور بد حکمرانی، بلکہ سندھ میں تو 18 سالوں سے بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی، بدعنوانی اور کرپشن بھی. دیکھیں کرپشن تبھی کم ہوگی جب اکاؤنٹیبلٹی عوام کے لیے انتخابات میں آسانی ہوگی کہ انہیں پتا ہو بالفرض. اگر میں ایک مثال دوں، اگر 239 مشکل ہے اور عوام کی رائے یہ کلیم کرتے ہیں میرے بھائی جو دہی سندھ سے ہیں کہ وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور شاید 2-3 جماعتوں، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی نے بھی خودکشی کی اور انہوں نے پیپلز پارٹی کی ہاں میں ہاں ملا کے اس قرارداد کو پاس کر دیا کہ بھائی سندھ میں مزید انتظامی یونٹ نہیں بننے چاہیے. بھائی 7-8 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے، اس میں انتظامی یونٹ بننے میں کیا حرج ہے؟ لسانی بنیادوں پر نہیں بننے چاہیے. آپ کا اوپننگ ریمارکس آ گئے. سن لیں ایک بات، آخری بات، ایک بات، آرٹیکل 48 کلاس 6 ریفرنڈم پورے ملک میں کرا لیں نئے انتظامی یونٹس کے قیام کے لیے، یا ہزارہ ڈویژن میں کرائیں، کراچی ڈویژن میں، حیدرآباد ڈویژن، سکھر ڈویژن، لاڑکانہ ڈویژن، میرپور خاص ڈویژن، اور اسی طریقے سے پنجاب میں اور بلوچستان میں سب جگہ یہ کرا لیں. ریفرنڈم کرانے کے لیے جو مشینری ہوگی وہ اتنی قابل اعتبار ہو، اتنے صاف اور شفاف ہوں، یہ ایک سوال ہوگا. یہ سوال تو بہت بڑا سوال ہے فاروق بھائی. الیکشن درست نہیں ہو پاتے تو یہ تو بہت بڑا سوال ہو جائے گا کہ ریفرنڈم. محترم جناب مولا بخش چانڈیو صاحب، بندی کر دی. مجھے پتا ہے کہ میرے مخالفین کی طرف سے کیا بات آئے گی، لیکن میرے خیال میں اب پاکستان جس اسٹیٹس کو میں ہے اس سے نکالنا یہ ملکی بقا سالمیت کا مسئلہ ہے، ملکی مضمون. میں یہی مولا بخش چانڈیو صاحب سے پوچھتا ہوں، تعمیر و ترقی ایک جگہ رکی ہے. خوش قسمتی کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ مولا بخش چانڈیو صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بتائیے گا کہ ملک کی بقا اور سالمیت گٹ کا مسئلہ ہے کہ نئے صوبے ہونے چاہیے، لیکن سندھ میں اس پر شدید تحفظات، کیا بلکہ یہ تو مارنے مرنے کا معاملہ بن جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ بھائی اس کے پیچھے بڑی طویل سی تاریخ ہے، ایسی چھوٹی بات نہیں کہ میں فوراً آپ کو سمجھا دوں. میرے دوست ہیں فاروق ستار صاحب، میں ان کا احترام کرتا ہوں. انہوں نے بڑی کرم نوازی کی، پاکستان کے بعد سندھ آ گئے، میں ان کا شکر گزار ہوں. ابھی آئے ہیں تو سندھ میں برکتیں لائے ہیں. جب سے آئے ہیں تب سے سندھ کی تقسیم کی بات کرتے ہیں. ان کے سارے مسائل کا حل صوبے کی بات ہے. کبھی کسی نام سے بولتے ہیں، کبھی کسی نام سے بولتے ہیں. ان کی بہادری، جرأت، دلیری کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور وطن پرستی کو میں ان پہ اعتراض نہیں کر سکتا. یہ بڑے محب وطن لوگ ہیں، لیکن ان کا خواب ہے ہر حال میں سندھی زبان کی جگہ دوسری زبان ہو. سندھ کے نام کے ساتھ یہ مختلف مرحلے، یہ ایک مرحلہ نہیں ہے. کبھی انہوں نے کہ ان کے لیڈر تھے انتقال کر گئے، اللہ ان کو غنی کے رحمت کرے اردو بولنے والوں کے. ان کا سندھ کا نام بابل اسلام رکھو. اب کون ان کو جواب دیتا؟ ہم تو لڑائی نہیں لڑتے. سندھ کے لوگ کہتے ہیں بھائی کیا لڑائی کرنی، ہم اپنے وطن میں بیٹھے، ہمیں کیا کرنا. لیکن ان کی خاص طور پہ ایم کیو کے بعد
جب سے MQM بنی ہے ان کی بقا کا مسئلہ ہو گیا ہے سندھ کی تقسیم. سندھ کی تقسیم بنتی ہے تو یہ زندہ رہتے ہیں, نفرت کی بات کریں گے تو زندہ رہیں گے, محبت ہوگی تو یہ لاپتہ ہو جائیں گے, اور جب بھی کوئی طاقت اور لاٹھی اٹھتی ہے یہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. لاٹھی ان کو نرمی دیتی ہے یہ بالکل بولنے شروع کر دیتے ہیں. میں فاروق ستار صاحب کا احترام کرتا ہوں, پر فاروق ستار صاحب اور آج کل ان کے 3 بڑے رہنما اور ہیں, سوائے سندھ کے اور سندھی عوام کے خلاف آگ اگلنے کے کچھ نہیں کرتے. آپ کو اگر کوئی بات کرنی ہے مسائل کے حل کرنے کی تو وہ لہجہ اپنائیں نا, آپ وہ لہجہ نہیں اپناتے. جس بات سے سندھ کے لوگوں کو غصہ آتا ہے آپ وہ سندھ کی تقسیم نہیں ہوگی, بالکل نہیں ہوگی. آپ ہندوستان کو تقسیم کر کے آئے, اب سندھ کو تقسیم کرنے نہیں دیں گے. لیکن اگر مسائل ہیں تو بیٹھ کر بات چیت ہو سکتی ہے. دنیا کے بڑے بڑے مسائل بیٹھ کر بات چیت کرنے سے ہو جاتے ہیں, وہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ آ جاؤ ہمارے لیڈرشپ سندھ کے لوگوں سے بات کریں, ان کو سمجھائیں, ان کو قائل کریں. ایسا نہیں, آپ نے ایک بار بھی نہیں کہا ہے کہ ہم سندھ کے لوگوں کا اعتماد میں لینا چاہتے ہیں. آپ اپنے طور پہ ہم سندھ الگ کر دیں گے, ہمیں سندھ چاہیے. مصیبت ہے نا, اگر کسی طالبہ کو بس سے شہید ہو جائے تو بھی آپ کا مسئلہ علیحدگی کا ہے. اگر کو کئی کالج میں فساد ہو جائے یونیورسٹی میں تو بھی علیحدگی کی بات کرتے. چھوٹے چھوٹے مسئلے پر جناب اعلیٰ ہزارہ کی بات آپ کر رہے ہیں تو ہزارہ کو سالوں سے لوگ کہتے ہیں کہ ہزارہ صوبہ بننا چاہیے اور خود صوبہ بھی مانتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سرائکی بیٹ کی بات کرتے ہیں ملتان کی, پرسوں سے یہ طے ہے کہ ملتان میں سینٹرل پنجاب کے لوگ نہیں پہنچ سکتے, ملتان میں مسائل بڑھ گئے ہیں لہذا الگ ہونا چاہیے. یہاں یہ نہیں ہے. اچھا, یہاں آپ جن کے لیے صوبہ مانگ رہے ہو وہ سندھ کے مالک بنے بیٹھے ہیں. دیکھ لیں جا کر افسر کن کے زیادہ ہے, دیکھ لیں سہولیات کن کے زیادہ ہے, دیکھ لیں علاقے کس کے ترقی یافتہ ہے. ایسی باتیں نہ کریں. لیکن میرے کہنے سے آپ رکیں گے نہیں, آپ کی سیاست ہی اسی پر زندہ ہے. آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو زندہ رہتے ہیں. اچھا, اگر آپ کہیں گے ایک بریک مجھے لینے دیں. یہ انتظامی بنیادوں پر اگر صوبے بننے کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں دلیل دینی چاہیے کہ اس سے کیا بہتری ہوگی اور کیا نقصان ہوگا. یہ اردو, سندھی, پنجابی, پٹھان کی لڑائی تو نہیں ہونی چاہیے اور اس سے ہمیں اجتناب بھی کرنا چاہیے. میرے خیال میں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آ کر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر صوبے بن جاتے ہیں تو کیا ہوگا, فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, آپ لوگ ہندوستان تقسیم کر کے آئے, اب سندھ تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں. آپ کی بقا اس میں ہے کہ سندھ تقسیم ہو جائے. اگر سندھ تقسیم نہیں ہوگا تو آپ کا وجود نہیں رہے گا. آپ جو ہیں سردار مالک بنے بیٹھے ہیں سندھ کی, آپ کے علاقے بڑے ترقی یافتہ ہیں, آپ کو تمام سہولیات موجود ہیں. باقی سندھ میں تو یہ سب کچھ نہیں ہے. کراچی جتنا بھی اس میں مسائل ہوں لیکن اتنا ترقی یافتہ تو ہے کہ باقی سندھ اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے. تو یہ مولا بخش شانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ تو میسر ہے آپ کو, پھر آپ کو تقسیم کیوں چاہیے؟ دیکھیں, جو میں بھی بڑا احترام کرتا ہوں مولا بخش شانڈیو صاحب کا, میرے بڑے بھی ہیں اور ایک سینئر سیاستدان ہیں. اچھا دیکھیں, اب ان کی ساری باتوں میں کہیں منطق آپ کو نظر آئی, کوئی گورننس پر بات نظر آئی, کچھ عوام کو جو سروس ڈیلیوری ہے, بنیادی سہولتیں ہیں, اس کی کوئی بات نظر آئی, انتظام اور انصرام کو بہتر بنانا, لوگوں کی دہلیز پہ اختیار دینا, انہیں اپنے روزانے کے مسائل میں اختیار دینا, اور 40,000 ارب روپے جو ملے ہیں گزشتہ 15 سالوں میں, 20,000 کراچی کا براہ راست کنٹریبیوشن سندھ کو, اور 20,000 جو ہے وہ 25,000 مرکز سے ملے وفاق سے. تو وہ 45,000 15 سالوں میں کہاں کیسے خرچ ہوئے, وہ آپ نے بھی سنایا تھا نا کلپ میرے بھائی کا, کہ کتے کے کاٹے کے ویکسین نہ ہو, گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے بچے اس میں گر کے مر رہے ہوں, اور HIV کے امراض جو ہیں وہ بچوں میں اب
دریافت ہو رہے ہوں تو اس کے بعد آپ کہاں پر کھڑے ہیں اس موروثی سیاست کو لے کر. یہ کوئی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور جو محترم ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پیپلز پارٹی کا ماڈل تو نہیں ہے جو 18 سالوں میں بدترین کرپٹ ترین حکمرانی قائم کی گئی نا. تو گورننس کا ایشو ہے نا. اور ہم نے کہا مہاجر سندھی کی بات کی, مولا بخش صاحب نے بات کی. اچھا ہندوستان بھی تقسیم ہوا تھا, ضرورت تھی تقسیم کرنے کی ضرورت تھی تو تقسیم ہوا اور ریفرنڈم سے ہوا. اللہ نہ کرے یہ جغرافیہ کی تقسیم نہیں, گریٹر سندھ اپنی جگہ رہے, ایک ناردرن سندھ شمالی, ایک جنوبی, ایک مشرقی, ایک یہ میرا مفروض وہ ہے, ایک تجویز ہے, یہ لاؤڈ تھنکنگ ہے, ایک بستی, یعنی 5 ڈویژن ہیں, لاڑکانہ, میرپور خاص, سکر, حیدرآباد, کراچی. ان کے 5 کے چیف ایگزیکٹو ہوں گے. جو 4000 ارب کا بجٹ ملتا ہے ہر سال, وہ ان 5 ڈویژن میں اگر تقسیم ہوگا, کم از کم اس میں ترجیحات طے کرنا, اس کے اخراجات کون سے ہیں, کیا ضرورت ہے کس شہر کی, کس ضلع کی, اس ڈویژن میں وہ وہاں کا چیف ایگزیکٹو زیادہ بہتر فیصلہ کرے گا. اور 3 چیف ایگزیکٹو تو الحمدللہ میرے سندھی بولنے والے بھائی بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے. ہاں حیدرآباد میں تھوڑا کنٹیسٹ ہو جائے گا, کراچی میں شاید اس طرح سے میرا سندھی ایک کر کے جواب دیتے ہیں. اس پوائنٹ پہ مولا بخش رنجو صاحب کو لیتے ہیں, انتظامی چیز ہو رہی ہے نا. مولا بخش رنجو صاحب, یہ دلیل ہے فاروق ستار صاحب کی کہ انتظامی بنیادوں پر لوگوں کو آسانی ہو جائے گی, کرپشن کم ہو جائے گی اگر ہوتی ہے تو. یہ گفتگو سنی آپ نے دور حکومت میں کراچی میں کئی سالوں سے صرف آپ کی حکومت تھی, اکیلے آپ حکمران تھے. بتائیں آپ کے دور میں کون سی کراچی نے ترقی کی, یا پیپلز پارٹی کے دور میں جتنی اوور ہیڈ برجیں ہیں کراچی کی سب پیپلز پارٹی نے بنائی ہے. جتنے ترقی یافتہ پروگرام ہے ترقی کے سب پیپلز پارٹی نے دیے. آپ نے کیا دیا تھا کراچی کو سوائے بوری بند لاشوں کے, اور اپنے لوگ آپ نے مروائے. آپ جو اردو بولے نوجوان خوبصورت لوگ آپ کے دور حکومت میں قتل ہوئے, پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں قتل ہوئے, پیپلز پارٹی نے قتل نہیں کیے. اور دوسری بات, ہم آپ کو سندھی سمجھتے ہیں, ہم آپ کو اردو سمجھتے ہی نہیں ہے. اردو بولنے والے سندھی مہاجر کا ہے کہ 50-70 سال ہو گئے ابھی تک مہاجر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے تو رسول اللہ تو مدینے میں تشریف لائے تو مدنی ہو گئے. پھر کب انہوں نے کہا کہ میرا مکہ ہے. آپ خواہ کیسی باتیں کرتے. میں آپ کی ساری باتوں کا جواب دینا چاہ سکتا ہوں, لیکن میں تلخی نہیں بڑھانا چاہتا. تلخی دے کر آپ کو آپ کی سیاست ہے اس بات پر کہ ہم تلخ بات کریں, آپ تلخیاں پیدا کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم الگی کی بات کہاں کرتے ہیں. اچھا آپ اپنے چیئرمین مولا بخش رنجو صاحب, اگر ہم سندھی دونوں سندھی بیٹھے ہوئے نا, میں بھی سندھ میں بیٹھا ہوں, سندھی بیٹھے ہوئے, تو سندھی ہی رہ کر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو چھوڑ کر انتظامی بنیادوں پر کیا یہ ہونا چاہیے کہ قمبر شہداد کوٹ سے کسی کا کام اگر کراچی میں پڑتا ہے, گورنمنٹ کا کام ہے, تو وہ وہاں یہاں پر آتا ہے, اپنا کام کراتا ہے. آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے, بچے جتنے اسکول میں جانے چاہیے نہیں جا رہے, ایشوز ہیں نا. جی جی میں بات کرتا ہوں, آپ کی بات درست ہے, وہ میں نے آغاز میں کی ہے. جی میں نے شروعات میں آپ کے ساتھ بات کی تو یہی کی تھی کہ آپ بیٹھ کر نمائندے حقیق ایم کیو بھی یہاں سے جیت کی ہے, یہ سندھ سے منتخب کیے ہوئے نمائندے, ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں, کوشش کریں. مسائل کا حل بات چیت سے حل ہو سکتا ہے جی. لیکن بھائی ضلع کا مسئلہ ہے صوبہ الگ کرو, تحصیل میں مسائل ہے ضلع سندھ الگ, ایسے تو نہیں ہوگا نا. مسائل کے حل ہیں, بیٹھ کر بات کریں گے, مسائل حل ہو جائیں گے. کوئی حل بتائیے تاکہ بند ہو جائے یہ ان کا کہنا, فاروق ستار صاحب کا اور ان کے لوگوں کا, کہ صوبہ ہونا چاہیے. حل بتائیں ان کو, حل کیا ہے؟ حل یہ ہے, حل میں اس وقت تو نہیں بتا سکتا. حل تو پیپلز پارٹی اور دوسرے پارٹیاں جو ہے وہ بتائیں گی. میں صرف تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں کہ بھائی ہر مسئلے کا حل صوبے کا توڑنا نہیں ہے. مسئلے کا حل بیٹھ کر بات کریں. بھائی مسئلہ ہے کیا؟ ایک مسئلہ ڈپٹی کمشنر کے ہٹانے سے ادھر ادھر کر ٹھیک ہو سکتا ہے, ایک کمشنر کے ہو سکتا ہے, ایک ڈاکٹر ہیلتھ کا مسئلہ. مسائل ہے نا, مسائل کو حل کرنے کے لیے بات ضرور کریں, لیکن آپ کو سر میں درد پڑتا ہے. آپ فاروق ستار تو ابھی بھی کچھ میٹھا بولتے ہیں, لیکن ان کے چیئرمین جو لہجہ اختیار کرتے ہیں استغفر اللہ ربی,
اچھا۔ उसका नतीजा सवाए इख्तिलाफ के, सवाए आग लगाने के और कुछ नहीं है। फारूक भाई लहजा अच्छा और चूंकि इख्तियार उनकी करें। बकायत में है, ठीक। हालांकि मैं उनकी तकरीर सुन चुका हूँ, सुनिए जरा, जी, जी। अभी उनकी मैं तकरीर सुन चुका हूँ। वो जिस इल्ताफ हुसैन के लिए मरे जा रहे थे, उसको जो गालियां इस चेयरमैन साहब ने दी है वो तो रिकॉर्ड पे मौजूद है। जिस सियासत की वजह से उनको गालियां दे रहे हैं, आज वही रास्ता खुद अपना रहे हैं, आज वही सियासत खुद करना ठीक, मैं इस पे जवाब ले लूं फारूक सत्तार साहब का, ताकि पॉइंट बाय पॉइंट चलें। फारूक सत्तार साहब, आपकी सियासत करने का अंदाज़ गलत है। आप की शनाख्त उर्दू नहीं होनी चाहिए, शनाख्त सिंधी होनी चाहिए। अपनी शनाख्त को ठीक कीजिए। अब आप आ गए पाकिस्तान में, आपको बड़ा वक्त गुजर गया है, अब आप अपने आप को महाजिर कहना छोड़ दीजिए और आपकी जो तलखी है ज़बान की उसको ठीक कीजिए और अल्ताफ़ हुसैन वाली सियासत को छोड़ दीजिए और बैठ के बात कीजिए। सूबा मसले का हल नहीं है। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, जो मेरा लबो लहजा है और मौला बख्श साहब का लबो लहजा है, वाज़ेह फ़र्क तो आपको यहीं पर मिल जाएगा ना। मैं दलील से बात कर रहा हूँ, वो अपना मुकदमा खुद जिस लहजे में बात कर रहे हैं, गवर्नेंस पर कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे, सालमे सिक्योरिटी पे कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे, बदउनवानी करप्शन पर कोई बात नहीं कर रहे। देखिए मेरी बात सुन लेना जी। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि इसे सिंधी महाजिर इशू बनाकर या किसी पर आप जबर करके कहें कि वो, मैंने कहा ना भाई, नए सिंधी कहें या महाजिर कहें, दोनों सूरतों में ये इंतज़ामी यूनिट ही से तो मसला हल होगा ना। वरना तो नए और पुराने सिंधियों में और पुराने सिंधी और महाजिरों में जो तफरीक बढ़ी है, ये 18 सालों में ये वडेरे जागीरदार यही मेरी सिंधी बेटियों और बेटों के दुश्मन हैं, जिन्होंने हमेशा उनकी आंखों में धूल झोंक कर और इसे सिंधी महाजिर इशू बनाकर हमारे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। कोटा सिस्टम पर बात नहीं करते, जाली डोमिसाइल पे नौकरियां होती उसकी बात ये करते नहीं है। इसी तरीके से जो वसाइल मिले उसमें कराची पर कितना खर्च होता है एनएफसी से मिलता है और हैदराबाद में कितना खर्च होता है। चले लाड़काना कश्मीर के बाद ये बातें हर फोरम पे करते हैं आप लोग, ये बातें फारूक भाई सवाल करो, आप ये बातें हर फोरम पे करते हैं, आप पार्लियामेंट में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, टॉक शोज में भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करते हैं, इनके साथ बैठ के भी करते होंगे। क्या है कि अगर आपकी बात में इतनी ही दलील है, इतनी ही हकीकत पसंदी पर मबनी बातें, तो पीपल्स पार्टी वाले दोस्त आपके क्यों नहीं मानते आपकी बात? भाई वो कहते हैं ना कि दे और दिल उनको जो ना दे मुझको ज़बां और, मतलब मैं तो समझा या देखें, पूरी पाकिस्तान भी शायद इतना हमारे साथ नहीं खड़ा था, लेकिन आज पूरा मुल्क के मजलूम, महकूम, महरूम, गरीब, अवाम, पिसे हुए जो प्रोफेशनल्स हैं, मिडिल क्लास है, वो सब ये कह रहे हैं कि गवर्नेंस चाहे सिंध सूबे की तो वर्स्ट है, बदतरीन है, लेकिन बाकी सूबों में भी कोई मिसाल ही नहीं है। बदउनवानी हर सूबे में है, हर जगह पर है। तो इसीलिए जो जवाबदेही और जो अकाउंटेबिलिटी जो है वो एहतसाब आसान होगा छोटी आबादी वाले सूबों में। इसीलिए मैं कहता हूं कि 5 चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे तो कम से कम आबादी वाले जो अवाम होंगे, वोटर होंगे, उनको पता है कि उन्हें किसका गरेबान पकड़ना है। ठीक है, ये तो आसान हो जाएगा। ये मैंने अपने प्रेम्बल में भी कहा फारूक भाई कि छोटे सूबे, छोटे शहर आबाद करना जो है ये तो बड़ी हिकमत की बात है, मगर ये लिसानी बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। एक ब्रेक के बाद ज़रा गवर्नेंस के हवाले से भी थोड़ा मौला बख्श चंडू साहब आपसे जानना चाहूँगा। कराची को एक तवील अरसा हो गया और इसमें कराची दुनिया के बदतरीन रहने वाले शहरों में शामिल होता है कि काबिल रिहाई शहरों में बदतरीन नंबर में, तीसरे नंबर पर है इस दफ़ा भी। इसमें बेहतरी नहीं आ रही, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हो रहा। अगर लोगों का इन्फ्लक्स है तो उसे रोकने के लिए, उसे कर्टेल करने के लिए कोई पॉलिसी मनसूबा मौजूद नहीं है। एक बदनज़मी का जो है वो मुज़ाहरा आपको हर जगह नज़र आता है। तो इसको ठीक किए बगैर ये कहना कि कोई सियासत में इंतज़ामी हवालों से भी कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए और सब कुछ ऐसे ही चलते रहना चाहिए, ये भी तो नहीं हो सकता। चंडू साहब, एक ब्रेक के बाद ज़रा इसको मुझे समझाइएगा। वेलकम बैक। 2 नंबर्स मैं सामने रखता हूँ मौला बख्श चंडू साहब, आपकी एक सिंध में तालीम का मसला। गुज़िश्ता 17 सालों में सिंध में तालीम पर ज़बरदस्त ख़र्चा किया गया, कोशिशें की गई, लेकिन इसके बावजूद सिंध में 1% तालीमी मेयार कम हुआ है। जो बच्चे स्कूल जाते थे उनका जाना कम हुआ है।
बजाय ये कि बढ़ता, और ऐसे में भी नहीं होता कि अगर कुछ भी ना किया जाए तब भी कम से कम सूरत हाल वही रहती है जो थी, नीचे नहीं जाती। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ है, ये नंबर्स मौजूद हैं। कराची का मसला, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सिंध का दारुल खिलाफा है, लेकिन इसकी हालत ऐसी है कि दुनिया के जो बदतरीन ममालिक के रहने वाले उनकी फहरिस्त में इसका शुमार होता है। लेकिन आप कहते हैं कोई तब्दीली की भी ज़रूरत नहीं है। एक मेरी बात सुन ले, एक मेरी बात सुन ले। आप लाहौर पंजाब घूम कर आए, वहां की आबादी को देख कर आए, वहां उर्दू बोलने वाले कितने जो पाकिस्तान के बाद तोहफे में मिले उनको। आप पंजाब पख्तूनख्वा के तमाम शहर देख कर आए, वहां पाकिस्तान के नतीजे में आने वाली आबादी कितनी आई। आप बलूचिस्तान के इलाके देख कर आए, वहां कितने आए, सब के सब सिंध में आए। तो सिंध जो है अब सिर्फ सिंधियों का नहीं रहा, सिंधी बोलने वालों का, सिंध अब रहने बसने वालों का है। और इसलिए हम कहते हैं सिंध में जो मुस्तकिल आबाद है वो सिंधी है, लेकिन शर्त ये है कि वो सिंध के मफादात को अपना मफाद समझे। लेकिन जब पाकिस्तान के मफाद को ना समझे सर, वो पूरे वजूद के खिलाफ बोलते हैं। इन्होंने दूरियां पैदा की हुई है। अब आप काय के महाजर हैं, अभी आप सिंधी हैं। आप हमसे अपना कमिश्नर आपके होते हैं, डिप्टी कमिश्नर आपके होते हैं, तहसीलदार आपके होते हैं, हॉस्पिटल्स में हेड आपके होते हैं। ये गलत बात है। अच्छा चंडू साहब, एक सवाल पूछूं आपसे, आप हमारे बड़े मोहतरम हैं, मैं बड़ी बात है जी, एक बात है जिसको मैं मानता हूं, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की कमी है। कानून की हुक्मरानी हो तो ये छोटे छोटे मसाइल नहीं हो सकते। लेकिन मैं अपने भाई को कहता हूं, फारूक सत्तार साहब को, ये मसाइल बैठकर हल होने के हैं। आप बात करते नहीं है, बात करने के बजाय स्टेज सजाकर आग लगा देते हैं। ये मसाइल इससे हल नहीं होंगे। इसे आग तो लग सकती है, अमल कायम नहीं हो सकता। चंडू साहब दो बातें आपके सामने रख रहा हूं। एक जानना चाहता हूं आपसे, आपकी राय बड़ी साहिब होगी मेरे लिए। आपने कहा ये जितने आपको सिंध को मिले, उर्दू किसको इतने मिले इन तोहफे में, ये नेहरू गांधी एग्रीमेंट हुआ था कि मतरूका अमलाक जो है यहाँ से जाने वाले लोगों को, जो वहाँ से आ रहे हैं उनको मिलेंगी, और यहाँ से जो हिंदू गए वो उनको मिलेगी। ये तो मुआहदा था पाकिस्तान का कि जब ये कहना कि तोहफे में मिल गया, पहली बात। दूसरी बात ये सर, हर शख्स की अपनी शिनाख्त होती है, हर कौम की अपनी शिनाख्त होती है। अगर वो अपनी शिनाख्त को रखना चाहते हैं कि वो हिजरत करके आए, वो महाजिर हैं, तो आप बाय फोर्स उनकी शिनाख्त क्यों तब्दील करवाना चाहती हैं? आप जरा सुनेंगे तो बात समझेंगे ना। सिंध के जो बहुत बड़े कौम परस्त रहनुमा थे उस जमाने के, सबसे बड़े कौम परस्त रहनुमा, उस जमाने के सबसे बड़े अदीब लोग, दानिश्वर लोग, सब उर्दू बोलने वालों को गले लगा रहे थे। हमने तो आपको अलग समझा ही नहीं है। हमने तो पहले दिन भी ये नहीं कहा कि ये अलग है। हमने कहा ये पाकिस्तान के नतीजे में आए, ये हमारे भाई है। और हमने तो मुसलमानियत के अंदाज में जज्बा वो देखा। ये तो बहुत दूर की बात है कि इख्तिलाफ पैदा हो गए, 3 आदमी यहाँ ऐसे पैदा हुए। हैदराबाद में तो मैं जानता हूँ, नवाब मुजफ्फर को जानता हूँ, हाफिज मुबारक अली शाह को जानता हूँ, जिनकी जिंदगी और सियासत इसी में थी कि यहाँ के मकामी और गैर मकामियों में झगड़ा हो। इसी अंदाज से अभी आप एमक्यू की सियासत है। अभी उन्होंने कहा हम अजरक लेकर आए, अल्ताफ साहब मैं सिंधी हूँ। अभी भाई अमरन साबित करे ना। मैं फारूक सत्तार साहब कहता हूँ, आप महाजिर कहाँ हैं? मेमन कम महाजिर हुए हैं, मेमन सिंधी है, काछावाड़ी सिंधी है। आप क्यों महाजिर बन गए हो? सिर्फ अपनी सियासत की बका के लिए। भाई आप अपनी शिनाख्त तब्दील करें फारूक सत्तार साहब। जमहूरियत के इस दौर में आप ये काम कम से कम नहीं कर सकते। इनकी शनाख्त महाजिर है ही नहीं। हाँ। ये तो सिंधी है। हाँ। ये काछावाड़ियों की जबान तो सुन ले। फारूक सत्तार साहब की हाँ, फारूक सत्तार साहब आप कहाँ से महाजिर हो गए? आप तो मेमन हैं, बताइए अब आप। अच्छा जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ये कहने दे, ये तो अपने पुरखों की विरासत से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने अपने दरवाजे, दिल के दरवाजे खोले जैसे मदनियों ने मक्कियों के लिए खोले थे। उनके तो मैं एहतराम करूंगा हमेशा, उनके एहसान को भी मानूंगा। हमने
ہم نے بھی ان کو آزاد کرایا, پاکستان بنایا, سب سے زیادہ قربانیاں دی, 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا, ٹرینیں کٹی, قافلے لوٹے. اگر پنجاب میں ہماری ٹرینیں رکی وہاں ویلکم نہیں کیا گیا, انہوں نے کیا, تو ہم ان کا زیادہ احترام کرتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن اگر وہ مجھے کہیں کہ میں نئے سندھی کے ساتھ اپنے آپ کو مہاجر نہ کہوں, کیوں نہ کہوں, یہ میری مرضی, اور اکثریت کہتی ہے, اور یہ تحریک چلی اسی لیے. یہ تو ان سے سوال ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے بزرگوں کا عمل بغلگیر کرنے کا تھا, سینے سے لگانے کا تھا, تو آج ہم کیوں مجبور ہوئے اپنے آپ کو مہاجر کہنے پر؟ یہ تو انہیں جواب ڈھونڈنا, ان کے عمل کو, ان کے غیر جمہوری رویے کو, ان کے عاملانہ رویے کو, ان کے وڈیرانہ جاگیردارانہ رویے کو. یہ اتنی بلند آواز میں بات کریں تو کیا وہ سچ کی اور حق کی دلیل ہوگی؟ نہیں ہے. بات دلائل سے کریں, منطق سے کریں. جو میں نقطہ دے رہا ہوں اس کی بات کریں. بھئی میں اپنے آپ کو کہتا ہوں مہاجر ہوں میں, اور مجھے فخر ہے اپنی شناخت پر. میرے والدین نے قربانیاں دی, ٹرینیں کٹی, قافلے لوٹے, میری بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں قربان ہوئی, تو میں اس شناخت سے دستبردار. ہاں, میں نے ان کی ہڈیاں چھوڑی, ان کی قبریں چھوڑی, ان کی نشانیاں چھوڑی, ان کی جائیداد, ان کی املاک چھوڑی, اور جو متروکہ سن تھا اس پہ جو میرا حق تھا وہ بھی میرے آباء و اجداد کو بڑوں کو نہیں ملا. تو دیکھیں نا, کراچی تو ہندوؤں کا شہر تھا. پاکستان بننے سے پہلے 60 سیٹیں تھی سندھ اسمبلی کی, اس میں سے 28 سیٹیں ہندوؤں کی تھی اور 32 سیٹیں مگر آپ ابھی مگر آپ پناہ گزین تھے, آپ پناہ گزین تھے, آپ کا حق, آپ سن آف سوائل نہیں ہے, تو آپ کے جو حقوق وہ نہیں ہیں. بھائی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو پھر ہمیں پھر سندھ میں انٹری نہ دی جاتی نا, وہیں سے لوٹا دیا جاتا, ہمیں کہہ دیا جاتا یہ ملک آپ کا نہیں ہے. تو پھر میرے خیال میں اسی وقت ہم لوگ چلے جاتے, میرے آباء و اجداد, میرے خیال میں. لیکن آپ نے آنے دیا, آپ کے بزرگوں نے ویلکم کیا. سنیں, اچھا, پھر ہم نے کراچی, اور ہم نے آ کے جب کراچی کو بسایا, آباد کیا, جہاں پختونوں نے مزدوری کی, ہم نے منصوبہ بندی کی, اور یہ شاید ترقی یافتہ ہوا, اور آج سندھ کو 2000 ارب روپے کراچی سے مل رہے ہیں. جو بورڈ آف ریونیو سندھ ہے, سندھ بورڈ آف ریونیو, وہ 300 ارب روپے کراچی سے مل رہے ہیں. جی ضرور کہیں یار, ان کی تو میں سن ہی رہا ہوں. میں اپنے مہربان اینکر صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں, ان کے ابھی جو 5 منٹ پہلے جملے ہیں وہ غیر جانبدارانہ نہیں ہے, وہ بھی اشتعال دلانے والا ہے. میں نے ایسا کچھ بھی اظہار نہیں کیا جس سے پورا کیس فاروق ستار صاحب کے خلاف ہو. نہیں, ہم نے فاروق ستار صاحب کے باتوں کو جواب دے کے ٹھنڈے کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن آپ جس انداز سے بات کر رہے ہیں میرے پیارے محبوب اینکر, یہ مناسب رویہ آپ کا نہیں ہے. یہ آپ بھی جیسے میں نے آپ کی بات دہرائی ہے چانڈیو صاحب, میں نے تو آپ کی بات دہرائی ہے. آپ ہی نے کہا کہ یہ مہاجر کہنے کا حق نہیں ہے ان کو. یہ دہرانے کی کیا, میں خود بھی یہ کام کر چکا ہوں, آپ کیا سمجھتے دہرانے کو. میں فاروق ستار صاحب سے کہتا ہوں, جناب عالی, آپ اس صوبے کے اتنے ہی مالک ہیں جتنے اصل سندھی بولنے والے. ہم آپ کو الگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. خدا نے آپ کو سندھ مقدر میں وطن دے دیا ہے, آپ کیوں مہاجر کہتے ہو؟ مہاجر دنیا میں کہاں ہے مستقل باشندہ یا کوئی قوم؟ کہیں بھی دنیا میں مہاجر قوم نہیں ہے. اپنے حصے کا پاکستان وہاں سے لے کر آئے تھے. اپنی تو پہچان یہی تھی, اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا, پاکستان سے پہلے بھی. آپ نے 30 منٹ بات کی بلند آواز میں, تو مجھے بھی تھوڑا سا اپنی آواز اور ٹون کو بلند کرنا پڑا. میرا لہجہ, میرے لہجے میں تہذیب تھی, میرے لہجے میں مناسب الفاظ تھے. میں نے نہیں کہا, آپ نے کہا کہ تحفے میں ملے ہمیں, باقی صوبوں نے نہیں لیے. تو بھائی ہم کوئی مطلب, ہم اپنے حصے کا پاکستان لے کر آئے تھے. بات کرتے ہو, آپ کے بولنے سے مائک گر جاتا ہے. میں نے تو دیکھا ہے آپ کس کو بتا رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس وقت آپ ٹھنڈا بولیں گے. چلیں مجھے ایک بریک لینے دیں. بہت محترم ہیں, اور مولا بخش چانڈیو صاحب کو تو میں بہت پسند کرتا ہوں, جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, دلیلوں کے ساتھ کرتے ہیں. آج تھوڑا سا غصے میں شاید, اس لیے مجھے بھی انہوں نے کہہ دیا. بہرحال یہ انہی کا کہنا تھا کہ یہ تحفے میں ملے, یہ مہاجر اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں, ان کی یہ شناخت نہیں ہے. جمہوری دور میں اگر کوئی اپنی شناخت کو رکھتا ہے تو یہ اس کا حق ہے, وہ رکھ سکتا ہے, لیکن نہیں. بہرحال میں نے جو کہا وہ ان کے الفاظ ہی تھے. ایک بریک میں لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان ماشاءاللہ
بین الاقوامی محاذ پر جنگی حوالوں سے بڑا مضبوط ہے، مستحکم ہے، اندرونی مسائل ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، معیشت کی بہتری ہے، اور ان سب کے لیے جو سسٹم ہے وہ ورک نہیں کر رہا، اس کو بدلنا تو ہے۔ کیسے بدلتا ہے یہ سیاستدانوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ گفتگو آپ نے سنی، بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، جناب مولا بخش چانڈیو صاحب۔ ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔